اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و حاضرین محترم، آج سے 2 دن پہلے 28 فروری کو مملکت اسلامی ایران میں جو حادثہ جو سانحہ پیش آیا، رہبر انسانیت مرجع تقلید آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ساتھ ان کے خانوادے کے بھی افراد کو شہید کیا گیا، اور اسی جذبہ غم کے حوالے سے ہم نے جس جلوس غم نکالا تھا، برآمد کیا تھا، جو حسینی جامع مسجد سے نکل کے شیعہ قبرستان تک آیا ہے، اور اس جلوس میں ہمارے ساتھ میئر، ڈپٹی میئر اور خالد حاجی صاحب، برادر مستقیم صاحب اور اس کے علاوہ دیگر احباب نے شرکت کی۔ ہاں، جتنے بھی افراد نے شرکت کی، ہم ہر ایک کا شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم خاموش ہو جائیں گے تو ہماری خاموشی ظالم کو اور مضبوط بنا دے گی اور اسے ظلم کرنے پر آمادہ کر دے گی۔ ہمارا احتجاج صرف یہ تھا کہ ظالم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی مسلمان بے ہوش نہیں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اور ہم جس دن بیدار ہو گے اس دن ظالم کا جینا حرام کر دیں گے۔ ہم کل بھی مظلوم کے ساتھ تھے، ہم آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اس لیے ہم نے یہ احتجاج کیا اور یہ چھوٹا سا جلوس نکالا، تاکہ کم سے کم ایوان باطن تک یہ خبر جانی چاہیے کہ تم اپنے ہر عمل میں ذمہ دار، اور اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اگر تم سرداروں کو مارو گے تو پھر امتی بیدار تھے اور بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے۔ ایک بار پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے شہداء کو جوار اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ رہبر کبیر کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بالخصوص ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ جو تفرقہ ہے ہمارے درمیان، نظریاتی اختلاف کو قومی اختلاف نہ بنایا جائے، مسلک کے جو مسائل کے اختلاف ہیں اسے مسلکی اختلاف تو رہنے دیا جائے، اسے قوم میں ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، اسے فرقے میں ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، بلکہ ایک تنظیم ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے ہم جب کام کریں تو اسلام کے لیے کریں۔ جس طرح سے ہم حج کے میدان میں طواف خانہ کعبہ کے وقت ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا احرام ایک جیسا، ہمارا قبلہ ایک جیسا، ہمارا کعبہ ایک جیسا رہتا ہے، تو وہاں سے واپسی کے بعد بھی ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں اسی صورت میں رہیں، کعبے کی دیوار کو چھوڑ کے وہاں آئیں، مگر کعبے کے تقدس کو اپنے دل میں لے کر کے آئیں۔ جو درس کعبہ اتحاد دے رہا ہے، اس اتحاد کو ہم آ کر کے اپنے درمیان، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں اسے عام کریں اور بتائیں کہ آج بھی اگر خانہ کعبہ ہمیں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے تو ہم متحد آج بھی ہیں۔ سارے کے سارے دیکھیے، اختلافات گھر میں ہوتا ہے، 2 بھائیوں کے نظریے میں ہوتا ہے، نظریے کے اختلاف کو قوم کا اختلاف نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور ہمارے درمیان اسی چیز کو کسی نے ایک ناسور بنا کے پیدا کر دیا ہے، اور وہ ناسور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم خود اس ناسور کا علاج نہیں تلاش کریں گے۔ سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیسے کیا؟ سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم دشمن کے روبرو جائیں، ہم دشمن کی تحریک کو ناکام بنا کر کے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دشمن جو ہمارا ہے وہ اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، دشمن ہمارے جان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنی تحریک کو عام کرنے کے لیے ہماری تحریک کو ختم کر رہا ہے، اور ہماری تحریک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ختم نہیں ہوں گے۔ تو وہ ہماری تحریک کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ختم کر رہا ہے۔ اگر ہم سرحدی پابندیوں کے بعد نہیں جا سکتے دشمن کے سامنے، تو کم سے کم اس کی تحریک کو تو روک سکتے ہیں، اس کی تحریک پہ لگام لگا سکتے ہیں، اس کی تحریک کو رون کر کے ہم اپنی اسلامی تحریک کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ پھر ہمارے سامنے کسی کی تحریک اور کوئی سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائے۔ آج حسینی مسجد سے شیعہ قبرستان تک سید اظہر عباس نقوی صاحب کی قیادت میں کینڈل مارچ نکالا گیا، اور کینڈل مارچ نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں اتحاد رہے، اسی لیے ہم اس کینڈل مارچ میں شامل ہوئے، اور یہ پیغام دینا ہمارے لیے ضروری تھا کہ حملہ ایران پر ہوا ہے، مگر حملہ ہر ملک پر ہو رہا ہے، وہ عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، سویڈن ہو، اب ایران ہے، اور ظالم کے خلاف آواز ہمیشہ مالیگاؤں سے اٹھی ہے، اور ظالم کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے، کیونکہ کوئی کتنا بھی بولے کہ امریکہ، اسرائیل سپر پاور ہے، مگر ہم مسلمانوں کا اعتماد اور یقین صرف اس بات پر ہے کہ سپر پاور صرف اللہ ہے، اور
اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور شہادت یہ تو ایک سب سے بڑا درجہ ہے موت کا. اور جو ایران میں آج ہو رہا ہے، ہندوستان نے بھی اپنی پالیسی ہمیشہ سے ایران کے ساتھ رکھی ہے، اور ان کے سفارتی تعلقات ہوں، کاروباری تعلقات ہوں، یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسئلے پر بھی ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا. اس لیے آج ہندوستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور گاندھی کے وقت سے ہندوستان مظلوم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. آج امریکہ اور اسرائیل یہ پوری دنیا پر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں، کبھی ہتھیار، اسلحہ اور حملے کے ذریعے، کبھی ٹیرف حملے کے ذریعے، اور ٹیرف حملہ خود ہندوستان بھگت چکا ہے. ایسے وقت میں اگر ہندوستان کی پالیسی ایران کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہندوستانیوں کے لیے برابر بات نہیں ہوں گی. اس لیے سرکار نے ہندوستان کی پالیسی ایران کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. اور ہم سب یہاں پر ایک اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں ظلم کے خلاف. توبہ کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن آپ کے لیے لایا ہے دھوپ سے بچانے والی ڈے کریم، سونلے چہرے کو گورا کرنے والی نائٹ کریم، پھنسیوں کے لیے ٹی سی اسکن کلینر اینڈ سیرم، سردی میں جلدوں کو تازہ رکھنے والا موئسچرائزر، 7 دنوں میں گورا کرنے والی کریم، آنکھوں کے نیچے کالا پن کو دور کرنے والا ٹی سی ڈارک سیرم، ہاتھ اور گردن کا کالا پن دور کرنے والا صابن. ہمارا پتہ یاد رکھیں، کسمبا روڈ، اولیاء مسجد کے سامنے، توبہ کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن.